او میرے بھائیوں، 90,000 1 لاکھ تنخواہ لینے والا افسر جب 8,000 مہینہ کمانے والے کسی مزدور سے رشوت مانگتا ہے نا، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور ظالم کچھ تو رحم کر لیتا اس غریب کی غربت پہ، وہ غریب بوڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں اور تپتی ریت کے اوپر بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک ایک کر کے اوور ٹائم لگا رہا ہے، 10 بچیوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے۔ او ظالم، ایسے غریب مزدور سے رشوت مانگتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تیرے پاؤں سے زمین نہ ہلی؟ اللہ کے ڈر سے تو کانپا نہیں؟ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرا؟ مرنے کے بعد اس رب کو کیا منہ دکھائے گا جس رب نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ بھائی، مرنے کے بعد کالی شکل لے کر اس رب کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ تجھے رب نے خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا تھا، کالی شکل لے کر اس مالک کا سامنا کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ صاحب، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، نمازی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا کرتا ہے، روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، روزے دار کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ مگر سنو میرے بھائیوں، سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی، روزہ اس مقام تک نہیں پہنچاتا، حج اور زکوٰۃ، تہجد اس مقام تک نہیں پہنچاتے جہاں غریب کی خدمت پہنچ جاتی ہے، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اگر کوئی بھوکھا روٹی چرائے، روٹی چوری کرے، بھوکھا آدمی جو 3 دن کا بھوکھا ہو، روٹی چوری کرنے پر مجبور ہو جائے، اگر وہ 1 روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے حکمران کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ایسے چور کے ہاتھ کاٹنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یہاں پر جو میری ماں اور بہنیں، بیٹیاں میری آواز سن رہی ہیں، ان کے آگے میں چھوٹی سی گزارش رکھوں گا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب تم کسی شادی کی تقریب سے ہو کر گھر واپس لوٹو تو اپنے بوڑھے باپ کو، اپنے مزدور باپ کو، اپنے غریب باپ کو یہ مت کہا کرو کہ فلاں آدمی نے اپنی بیٹی کو 10 تولے زیور دیے، فلاں آدمی نے اپنی بیٹی کو 10 تولے زیور دیے اور اتنا جہیز دیا۔ اپنے بوڑھے باپ کو یہ مت کہو کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں 2 ٹرک دے دیے۔ اس کے مال، اس کی دھن دولت دیکھ کر تم اپنے بوڑھے باپ کو یہ مت کہا کرو، تمہارا بوڑھا باپ، مزدور باپ تمہیں یہ کہہ کر یہ تو دلاسا دے دیتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا، باپ یہ تو کہہ دیتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے بہت محنت کی، اس نے اچھا کیا، لیکن رات کو جب سوتا ہے نا، رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے، جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے ہیں، اس وقت اس غریب بوڑھے کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، بیٹی کا جملہ باپ کو سونے نہیں دیتا، بیٹی کی یہ خواہش، کاش جس طرح اس مالدار باپ نے اپنی بیٹی کو 10 تولہ سونا دیے، اتنے ٹرک جہیز دیے، میرا باپ بھی مجھے 10 تولے زیور دیتا، اتنے ٹرک جہیز دیتا۔ بیٹی کی وہ خواہش باپ کی نیند کو حرام کر دیتی ہے، بیٹی کا یہ جملہ باپ کی نیند کو اجاڑ دیتا ہے، ساری رات روتے ہوئے گزر جاتی ہے، بوڑھے باپ کی آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے رات گزر جاتی ہے، آنسو بہاتے ہوئے وہ رات گزارنے والا بوڑھا باپ یہ بات سن کر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور رو رو کر اپنے رب سے شکوہ کرتا ہے، مالک، بیٹی کو جہیز کے طور پر 10 تولے زیور دینے والے آدمی نے کون سا ایسا کمال دکھایا تھا؟ جہیز کے طور پر 2 ٹرک سامان دینے والے آدمی نے، باپ نے
کون سی ایسی نیکی کی تھی، کون سی ایسی خوبی کر دکھائی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا؟ مالک میں نے کیا بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے اتنا بھی نہ دیا کہ میں اپنی بیٹی، رخصت ہونے والی بیٹی کو 1 چارپائی دے کر رخصت کر سکوں؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں تو غریب ہوں۔ وہ بوڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں اور تپتی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر کمر پہ بوریاں لاد لاد کر رات دن ایک کر کے 1000 روپے شام کو کما کر کے جب واپس آتا ہے، بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا بیٹی کو جہیز دے، بوڑھے باپ کو جب بخار آتا ہے، غریب بوڑھا باپ دوائی نہیں لیتا، پیناڈول کی گولی نہیں لیتا، کیا کریں؟ اولاد کو روٹی کھلائیں یا دوائی لیں؟ بیٹی کے جہیز کے لیے اکٹھا کریں یا اپنی دوائی لیں؟ اس جہیز جس پر لعنت برسائی گئی ہے، میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جب کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی والے کا جہیز 4 پائیوں پہ بچھا دیا جاتا ہے، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، دوسری عورتوں کو، او بچیوں، او عورتوں آؤ جہیز دیکھ لو۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے، جب گاؤں کے کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے جہیز کو 4 پائیوں پر بچھا دیا جاتا ہے، 4 پائیوں کے اوپر بچھا کر دوسری بچیوں کو آواز دی جاتی ہے، بچیوں او ہماری بچی کا جہیز دیکھو، بچیوں او ہماری بچی کے جہیز کو دیکھ لو۔ میں نے کہا او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، جو بچیاں تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی تو موجود ہوگی، ان بچیوں میں یتیم بچی بھی تو موجود ہوگی، ان بچیوں میں اس غریب باپ کی بچی بھی تو موجود ہوگی، جو غریب بوڑھا باپ دن رات ایک ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے اور نہ گرمی دیکھتا ہے، وہ بیٹی کے لیے روٹی کا بندوبست کرے یا اس کے جہیز کا بندوبست کرے۔ خدا را کچھ تو رحم کرو، آقا کی غریب امت کو جینے دو، وہ غریب جس کو میرے نبی کریم نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ وہ غریب بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، ہم نے پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرو۔ یہاں پر میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کو سنانا چاہوں گا، ضروری سمجھوں گا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا تھا وہ صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس یتیم کو اپنا مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا او صحابہ، کسی غریب انسان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے محلے میں جب کوئی فوت ہو جائے، جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا او نادانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا،
مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا۔ روٹی کھلانی تھی تو اسی مرنے والے کو کھلاتے۔ آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی ہوئی روٹی، تمہارا دیا ہوا سامان، تمہارا دیا ہوا سب کچھ کس کام کا؟ ایک عورت میرے پاس آئی اور فرمایا، حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جلد از جلد مجھے سنبھال لے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔ میں نے کہا، بہن یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، آج سے 6 ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا، میرا شوہر فوت ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے میری کوئی مدد نہ کی۔ عزیز و اقارب کی ہماری مدد نہ کرنے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، میں نے چھوٹی سی بالٹی میں چنے اور چھولے بنا کر اپنے بیٹے کو دیے کہ فلاں سکول کے سامنے، شہر کے فلاں سکول کے گیٹ کے سامنے چھوٹی سی دکان لگا لو۔ شام کو جتنا کچھ کمانا اپنی 2 ننھی بہنوں کے لیے اور ماں کے لیے روٹی پانی لے کر آنا بازار سے۔ خیریت سے نظام زندگی چل رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ کل کی بات ہے، میرا 8 سالہ ننھا سربراہ چھولے چنے بیچنے کے بعد 200-400 روپے جیب میں ڈالے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، ہمارے لیے روٹی خریدنے کے لیے، ہمارے لیے کھانا خریدنے کے لیے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں سے موٹر سائیکل پر 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے ننھے سربراہ کو 2-4 تھپڑ لگا دیے اور 200-400 روپے بھی لے لیے۔ میرا ننھا سربراہ کل جمع پونجی جو اس کی جیب میں تھی وہ لے کر بھاگ گئے۔ اس نے چاہا کہ میں بھیک مانگوں، اپنی 2 بہنوں کے لیے کھانا لے کر گھر جاؤں، لیکن اسے باپ کا سبق یاد آ گیا۔ باپ نے کہا تھا، بیٹے ہم سید لوگ ہیں، بھوکے مر جانا لیکن کسی سے صدقہ نہ لینا، بھوکے مر جانا، کبھی بھیک مت مانگنا، خیرات مت مانگنا۔ میرا 8 سالہ ننھا سربراہ رات کو گھر آیا اور روتا ہوا کہنے لگا، اماں جی آج کی رات اور کل کا دن روزہ رکھ لو، کل شام کو کھانا لے کے آؤں گا۔ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا جب میرے 8 سالہ ننھے سربراہ نے مجھے کہا کہ میرے منہ پر 2-4 تھپڑ لگے ہیں، میں آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگی اور کہنے لگی، مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ رات کا جب دوسرا پہر آیا، میری ننھی سی بیٹی اٹھ کر رونے لگی، بھوک کی وجہ سے کہنے لگی، اماں یہ جو میری چھوٹی بہن ہے یہ کب مرے گی؟ یہ جو چھوٹی بیمار بہن ہے یہ کب مرے گی؟ میں نے کہا، بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ بہن کی لمبی عمر کی بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو، صحت یابی کی بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو؟ نہیں اماں، جب ہمارا باپ فوت ہوا تھا تو ہمارے محلے والوں نے ہمارے گھر کھانا پہنچایا تھا۔ میں تو اس بنیاد پر کہہ رہی ہوں، اگر یہ چھوٹی بہن مر جائے، باقی نہیں تو صبح محلہ کھانا دینے کے لیے ضرور آئے گا، پورے محلے والے اٹھ پڑیں گے کھانا دینے کے لیے، باقی نہیں تو پیٹ بھر کر کھانا تو ملے گا۔ خدارا میرے بھائیوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی مدد کرو۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔